اللہ العظیم. عقیدت سے محبت سے درود پاک پڑھ لیں. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس ذات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ہستی پر جس کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان وہ آج کی جو تاریخ ہے اسی مناسبت سے ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کی 18 تاریخ ہے. آج 1444 ہجری، ایک سن 35 ہجری کی آغاز کے اندر. اس دن 35 ہجری کے 18 ذو الحجہ کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن ایک شخصیت بہت قد آور اسلام کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا، ان کو یہودیوں نسل نے اور ان کے پیروکاروں نے شہید کیا. تو کوشش ہوگی انشاءاللہ ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ والسابقون الاولون کے اندر ہیں. ابتداءً اسلام قبول کرنے والے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا. آپ سے پہلے ابو بکر، علی، زید انہوں نے اسلام قبول کیا مردوں میں. چوتھے نمبر پر جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ عثمان ابن عفان ہیں. دیگر صحابہ اکرام کی طرح جو مسلمان ہوتا، مشرکین مکہ ان پر ہر قسم کے مظالم ڈھاتے جتنا ان سے ہو سکتا. تو عثمان ابن عفان کے والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن ان کے چچا زندہ تھے. انہوں نے سخت قسم کے ان پر مظالم ڈھائے. کبھی چٹائیوں کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، کبھی باندھ دیا کرتے تھے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے پھر چکے ہو. لیکن الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک الا قلیل کالمعدوم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ایسے تھے کہ جس وقت ایمان کی حلاوت چاشنی کو چکھ لیتے، سامنے دہکتی ہوئی آگ بھی ان کے لیے وہ جو ہے نا حلوہ محسوس ہوتی تھی اسلام کے لیے، کہ یہ تکلیف چھوٹی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن حقیقت میں جو ہمیں دلی طور پر سکون ملا ہے وہ اب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہت زبردست قسم کے جو ہے نا مصائب ڈھائے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مکہ کے رہنے والوں کا جو مشغلہ تھا وہ تجارت تھا. آپ بھی تاجر تھے اور بہت بڑا تجارتی کام کیا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جس وقت کفار مکہ کے کہنے پر طلاق ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد اور نکاح عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. یہاں پر ایک بات حدیث مبارکہ سنتے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نکاح اپنا اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف نہیں کیا. جہاں پر میں نے نکاح کیے، جتنے نکاح کیے، اللہ سے اجازت طلب کی، اللہ نے اجازت دی. اللہ نے اپنا فرشتہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، مجھے اجازت دی آپ یہاں پر نکاح کر سکتے ہیں. میں نے نکاح کیا. یہ تو بات ہوئی میرے نکاح کی. جس وقت مسئلہ آتا ہے اپنی اولاد کی نکاح کا تو وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے کہیں پر نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے
اللہ کی اجازت سے اذن سے میں نے نکاح کیا ہے. سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے, مجھے حکم دیتے, اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا یہاں پر عقد فرما دیں. قربان جائے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جن کے لیے 2 مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرش سے فرش پر تشریف لائے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا حکم ہے آپ اپنے لخت جگر کا ان کے ساتھ نکاح فرما دیجئے. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اس کے بعد آپ بہتر جانتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں کہ حالات مکہ کے بہت سخت تھے مسلمانوں کے لیے, زمین تنگ کر دی گئی. تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ یہاں سے نکلا جائے. جو پہلی ہجرت ہوئی جن میں 12 یا 18 صحابہ اکرام تھے جو حبشہ کی طرف, جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں, وہاں پر مسلمانوں نے ہجرت کی. مختلف ذرائع سے معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے اگرچہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, لیکن ہے منصف مزاج, انصاف پسند ہے, ظالم جابر نہیں ہے. تو لہذا آپ یہاں سے ہجرت کر وہاں چلے جائیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ مکہ سے جو راستہ تھا ایتھوپیا یا حبشہ کا, وہ زمینی راستہ نہیں تھا, وہ سمندری راستہ تھا. اس وقت جو ہے نا سمندر کے پاس گئے اور وہاں سے اس وقت جو کشتیاں تھیں وہ بھی جو ہوئی اتنی خاص محفوظ نہیں تھی جس طرح آج جدید کشتیاں ہیں, اور جو ہے نا انسان سمندری آب و ہوا سے بھی محفوظ رہتا ہے, ان کے سمندر کے تغیرات سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے, وہ اوپن کشتیاں تھیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو گھر سے کبھی نہیں نکلی تھی, ان آب و ہوا کو برداشت نہ کر پائی, جو سمندری آب و ہوا تھی اس کو برداشت نہ کر پائی. وہاں پر پہنچے حبشہ تو بیمار رہنے لگی. کچھ عرصے وہاں پر قیام کیا تو کسی شخص نے آ کر بتلایا کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر کیا ہو گیا ہے, امن و سکون مل گیا ہے, وہ فاتح ہو گئے ہیں, غالب آ گئے ہیں. تو اب مسلمان جو ہجرت کر گئے تھے وہ حبشہ سے واپس آئے کہ جس مقصد کے لیے ہم وہاں پر گئے ہیں, یہاں پر آئے ہیں دیگر دوسرے کے گھروں کے اندر اور شہروں کے اندر, ملک کے اندر, وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا, ہمارے ملک کے اندر امن آ گیا ہے, مسلمان غالب آ گئے ہیں, تو اپنے ملک کے اندر جا کر رہتے ہیں. خیر, اس غلط افواہ, ظاہر سی بات ہے آج کے جدید ذرائع تو نہیں تھے نا, غلط افواہ پر سب کے سب صحابہ تقریباً واپس آ گئے. یہاں پر آ کر دیکھا تو حالات جو کے توں تھے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہجرت فرمائیں مکہ سے مدینہ کی طرف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اب جس وقت یہ پہلی ہجرت ہوئی نا جو مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی, اور ارشاد فرمائی, اے لوگو, اسلام کے لیے, ایمان کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے یا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے ہجرت کے ساتھ ہجرت فرمائی, اپنے ملک کو چھوڑا, دوسرے ادیار میں آئے, دوسرے مقام پر آئے, اسلام کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ. ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد خاندان نبوت کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے اسلام کے لیے, تو عثمان ابن عفان اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. خیر, حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا ہجرت فرمائیں, اللہ رب العزت نے اجازت دے دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں. گھر والے بھی ساتھ تھے. حالات, طبیعت جو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح طرح سمجھ نہ پائی تھی. وقت گزرا, مشرکین مکہ کو پھر بھی آرام نہ آیا اور مختلف مواقع پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی. بالآخر غزوہ بدر کا مارکا پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر بدر کے مقام کی طرف روانہ ہوئے. ابو بکر, عمر, علی, دیگر اشرا مبشرہ صحابہ اکرام ساتھ تھے. حضرت عثمان نے اصرار کیا, یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عثمان آپ یہیں پر رہیں گے. عرض کیا, یا رسول اللہ پہلا مارکا ہے, پہلا مارکا ہے, جانا چاہتا ہوں. حکم فرمایا کہ نہیں, آپ اپنے گھر والوں کی تیمارداری فرمائیں, ان کی دیکھ بھال فرمائیں,
پھر اصرار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے عثمان آپ کو غزوہ بدر کے برابر شریکوں کے آپ کو بھی حصہ ملے گا. اب دیکھیں یہاں پر حکم تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اجازت نہیں تھی, حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب حکم سامنے آ جائے, آمنا وصدقنا, بڑوں کا حکم آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو اسے نے تسلیم خم کیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ بھال کے لیے رک گئے. مسلمانوں نے وہاں پر مارکا کیا اور اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا فرمائی. اس وقت مسلمان یہ خوشخبری لے کر آ رہے تھے کہ لوگوں اللہ رب العزت نے بدر کے مقام پر مسلمانوں کو فتح مبین سے ہمکنار فرمایا ہے, عظیم فتح عطا فرمائی ہے. سیم اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن فرما رہے تھے. آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات پوچھی کہ میری رقیہ کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دفنا کر آئے ہیں, عثمان ابھی قبر پر ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا نا وہ مسجد نبوی کے اندر جانے کا تھا. باہر سے جب بھی تشریف لاتے مسجد نبوی کے اندر آتے, اللہ کی حمد و ثنا کرتے, رکعت نوافل پڑھتے, اس کے بعد گھر جاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پیغام سن کر سیدھے قبرستان گئے, جنت البقیع میں گئے اور جا کر اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑے ہوئے, دعائے مغفرت کی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تبدیل ہونے لگی. کیوں؟ نبوت کے گھرانے سے جو تعلق تھا, آپ بہتر جانتے ہیں جو بچیوں والے ہیں, جن کے داماد ہیں, کہ داماد سے کتنا پیار ہوتا ہے. شاید بعض اوقات میں اگر یہ کہوں تو حانث نہیں ہوں گا کہ اپنے سگے بیٹے سے زیادہ پیار جو ہوتا ہے وہ اپنے دامادوں سے ہوتا ہے. اپنے سگے بیٹے سے زیادہ عزت و احترام انسان لوگ اکثر اپنے دامادوں کو دیتے ہیں, ان کی عزت و احترام کرتے ہیں. اب جو نبوت کے گھرانے کے ساتھ تعلق تھا وہ ختم ہو گیا. افسوس, ہر وقت پریشان رہنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عثمان کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کے ساتھ ایک نسبت تھی, اللہ کی تقدیر کیا کر سکتے ہیں, وہ ختم ہو گئی, اس لیے پریشان رہتا ہوں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ایک اور بیٹی ہے ام کلثوم, اس کا عقد نکاح میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے 1,24,000 کم و بیش, مکمل کسی کو معلوم نہیں, کم و بیش کوئی شخص ایسا نہیں جس کے عقد کے اندر کسی نبی کی یک بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ کم کمال ہے, کتنا بڑا درجہ ہے. پھر خوش رہنے لگے, اس لیے فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو الحجرتین ہیں, 2 ہجرتیں فرمائی, حبشہ کی طرف, دوسری مدینہ کی طرف. ذو النورین ہیں, 2 نوروں والے. ایک 2 نور کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں لخت جگر یہ کے بعد دیگر عثمان بن عفان کے عقد میں آئی. ذو النورین, ذو البشارتین, بعض علماء فرماتے ہیں ذو البشارتین, لیکن اگر احادیث مبارکہ میں نظر عمیق کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے, متعدد بار. علماء اس لیے فرماتے ہیں ذو الحجرتین, ذو النورین, ذو البشارتین. تو خیر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ام کلثوم سے ہوتا ہے. ایک وقت کے بعد ام کلثوم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے, اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے تو پھر پریشان رہنے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری 2 روایتیں ہیں, ایک 40 کی ہے ایک 100 کی ہے, فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یا 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یک بعد دیگرے تیرے عقد میں دیتا چلا جاتا. محترم سامعین, جس وقت مسلمان مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں, مدینہ کے اندر جو پانی, میٹھے پانی کا
سسٹم تھا وہ بہت قلیل تھا، محدود تھا. ایک چشمہ تھا جسے بئر روما کہتے ہیں، کنواں. اب وہ پانی تھا یہودی کا کنواں. وہ یہودی بھاری بھر رقم لے کر مسلمانوں سے بھاری رقم لیتا اور اس کنویں کا پانی دیتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس وقت مکہ سے مدینہ آئے نا ہجرت کر تو حالات اتنے خاص اچھے نہیں تھے، کیونکہ تمام جائیدادیں تو مکہ والوں نے رکھ لی تھی. اب یہاں پر یہ حالات تھے، تنگستی کے حالات تھے. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے پانی کا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ واقعی بنیادی مسئلہ ہے پانی. تو اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. آج ہمارے ہاں بھی ملک پاکستان کے اندر بھی پانی کا مسئلہ ہے، ایسی بات نہیں یہاں پر نہیں ہے. آپ بہت سارے علاقوں میں آپ گئے ہوں گے یا آپ نے سنا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، نہیں تو کسی نہ کسی سے سنا ہوگا جو وہاں پر گئے ہیں. وہ لوگ اس وقت بھی اسی جوہر، اسی چھپڑ اور اسی جو ہے نا تالاب سے پانی پینے پر مجبور ہیں جو بارشوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ فوجیوں سے پوچھئے کہ کیا اپنے آنکھوں سے وہ حالات دیکھتے. ادھر اس نکڑ پر، اس کنارے پر اگر جانور پانی پی رہا ہے، اس کنارے پر ایک انسان پانی پینے پر مجبور ہے. یہ حالات ملک پاکستان کے ہیں. لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہر کمرے کے اندر ہر جگہ پر نل لگا ہوا ہے. مسجد میں آئیں تو بے شمار نل لگے ہوئے ہیں اور ہم نلوں کو کھول دیتے ہیں. 20 نہیں سینکڑوں لیٹر پانی اچھا ضائع ہو جاتا ہے. ہماری کان پر جوں تک نہیں ہوتی، ایسے مس نہیں ہوتے. میرے عزیز دوستو، آپ نے تحقیقات پڑھی ہوں گی کہ اگلی جو جنگیں ہیں وہ پانی پر ہیں، اگلے تمام جو مسائل ہیں وہ پانی پر ہیں. جس طرح اب کل بھی فیصلہ آیا، منصف تو خیر ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن فیصلہ تو کم از کم پاکستان کے حق میں دے دیا ہے نا انہوں نے. کل جو آیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگلی جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ پانی پر بہت زیادہ حالات سخت ہونے والے ہیں. لوگ کچھ بھی کہیں، تحقیقات کچھ بھی کہیں، لوگ اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ پانی ختم ہونے والا ہے زیر زمین. لیکن میرے عزیز دوستو یہ بات سن لیجئے، اللہ کے جتنے خزانے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے. اللہ کے خزانے ختم نہیں ہونے والے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے نا، اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. یہ قرآن کریم کا اصول ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ بتائیں پانی سے بڑی کون سی نعمت ہے جس پر تمام کلہم، ہر چیز کی زندگی کا انحصار ہے. ایک ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اس پر مقالہ لکھا. اے لیول کے متعلق ان کا کوئی آیا تھا تو ان مجھ سے پوچھنے لگے تمام واقعات. تو خیر دنیا دار کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی ختم ہونے والا ہے زیر زمین، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کے خزانے بے بہا ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم بھی شکر گزار بنے، ناشکری نہ کریں. اگر ناشکری کی تو مثالیں میرے آپ کے سامنے موجود ہیں کہ یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس میں 60% انحصار زراعت پر ہے. اتنی گندم ہوتی ہے اس ملک کے اندر کہ کسان جس وقت گندم کی کٹائی ہوتی ہے نا، 20 دن سرکاری گوداموں کے باہر کھڑے رہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم سے گندم خرید لو. سرکار کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، جگہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کتاروں میں لگتے نہیں، اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ بنیادی چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو وہ بنیادی چیز مجھے اور آپ کو یہی نظر آئے گی کہ ہم نے اللہ کے اس رزق کی اتنی ناقدری کی، اتنی ناقدری کی. اللہ نے مجھے اور آپ سے اس رزق کو کھینچ لیا. پیسے ہیں، وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں آٹا نہیں مل رہا، دیگر اجناس نہیں مل رہے، تمام چیزیں جو رزق میں شامل ہیں وہ نہیں مل رہی. تو میرے عزیز دوستو خیر پانی بہت عظیم نعمت ہے، لہذا اس سے ضائع ہونے سے بچائیں.
کیا کہ خوب کہنے شریعت کے اسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نماز پڑھنے والے کو حکم دیا ہے. آپ نماز کی آئے نا, اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. شریعت نے آپ کو اس پر بھی جو ہے نا فوکس فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ بھائی آپ جو وضو کریں گے نا نماز کے لیے وہ بھی اتنا پانی ضائع نہ کریں جو تجاوز کر جائے. ضرور سے زائد پانی ضائع نہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ وضو کریں اور 20 گیلن آپ پانی وضو کرتے کرتے گزار دیں اور ضائع کر دیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ کوئی شخص نہر کے کنارے بھی وضو کرتا ہو اور میں کیوں نہیں, وہاں پر بھی تو پانی کا ضیاع ہے. یعنی اتنی نظر فرمائی ہے شریعت نے اسلام نے. تو ہم جو ہے نا خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں کسی کا کیوں کہوں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کیا سرکاری پانی ہے جی, سرکاری بل آئے گا, کیا یہ سرکار لگا رکھی ہے, کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ یہ اس پانی کے ضیاع کی وجہ سے کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ مجرم ہیں, لہذا پانی کی حفاظت کی جائے. تو خیر, اب مدینہ کے اندر پانی جو میٹھے پانی کا چشمہ تھا وہ ایک ہی تھا, تو یہودی اس پر قابض تھا. یہودی شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف رہے, ان کی ہر جگہ کوشش رہی ہے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اور بشارت دی کہ جو شخص بھی اس کنویں کو خرید کر اللہ رب العزت کے لیے وقف کرے گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے, یہ کنواں بیچتے ہو؟ کہنے لگا نہیں, میں تو نہیں بیچتا. فرمایا اچھا. اب وہ چلاک تھا نا, بڑا تیز تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیوں بیچ دو نا, میں بھی خریدار ہوں, آپ بیچ دو. کتنی مثال کے طور پر اس کی قیمت تھی 10,000 درہم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 25 یا 30,000 درہم قیمت لگائی اور فرمایا آدھا بیچ دو. پورے بیچنے پہ تیار نہیں تھا, آدھا بیچ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, آدھا بیچتا ہوں, لے لو. 25,000 درہم کے بدلے آدھا کنواں خرید لیا. معاہدات طے پا گئے, دستخط ہو گئے کہ آج کنواں کس طرح ہوگا میرا, کہ ایک دن آپ کا حق ہوگا آپ کا پانی بیچنا, ایک دن میرا حق ہوگا میں بیچوں گا. اب مسلمان کا بیچنا جو ہے نا دنیا کے لیے نہیں ہوتا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی مال اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. ایمان والے اپنے سب کچھ بیچ چکے ہیں, خریدار کون ہے؟ اللہ. بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ بھائی میرا مال میری جان سب کچھ بیچ چکے ہیں, ہم تو پہلے ہی خریدا کیا ہے ہمارا مال, تو لہٰذا میں آخرت کے بدلے اس کنویں کو جو ہے نا خریدتا ہوں. اس نے بھی, یہودی بڑا چالاک تھا, اس نے کہا ایسے بھی زیادہ لیے, کنواں بھی ہاتھ فروخت کیا. اس نے 25,000 درہم اپنے جیب میں رکھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے خوشخبری سنائی تھی کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کرے گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. میں نے یہ ہاتھ کنواں خریدا ہے ایک دن کے لیے, یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں, کیا میرے لیے خوشخبری ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. فرمایا تمہارے لیے عثمان جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کے بعد اب وقف کر دیا کہ مسلمان نہیں غیر مسلم بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پر پانی خوب بھرے بغیر پیسوں کے. یہودی پریشان ہو گئے. 2-4 دنوں کے بعد یہ کا مسئلہ بنا, میں نے تو زیادہ منافع اس لیے لیا کہ میرا کاروبار بھی چلتا رہے گا, یہ پیسے بھی مل گئے. اب جس دن اس کی باری ہوتی تو کوئی شخص لینے والا نہ ہوتا. اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر عرض کی کہ آپ نے تو میرا جو کاروبار ٹھپ کر دیا ہے. ہم بہت بڑے معیشت کے اور جو ہے نا گرو گھنٹال سمجھے جاتے ہیں, لیکن آپ نے تو میرا بھٹا بٹھا دیا ہے, لہذا آپ ہاتھ کنواں بھی خرید لو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ٹھیک ہے خریدتا ہوں, لیکن یہاں پر جو باغ ہے نا بیر روما کے ساتھ یہ بھی بیچو. اب وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہاتھ کنواں بھی خریدا اور باغ بھی خریدا. کلہم, کنواں بھی خرید کر سب کا سب, باغ بھی خرید کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, اور سب کا سب کنواں اور باغ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کر دیا. محترم سامعین, اس کے ساتھ آگے چلیے. مسجد نبوی جس وقت آغاز تھا نا, ابتدا تھی, ذرا چھوٹی تھی, یہیں پر تمام معاملات طے پاتے تھے. مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوشخبری سنائی, جو شخص مسجد کے لیے
زمین کا حصہ خرید کر وقف کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم کے بدلے زمین کا قطعہ، وہ ٹکڑا زمین کے لیے خریدا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، سناتا ہوں۔ محترم سامعین، اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت نکاح ہوا نا، عقد ہوا، پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، یا رسول اللہ میں آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے ایک زیرہ، بس یہی کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں کوئی حق مہر تو ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں لیکن حق مہر تو ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اس طرح کرو، گھوڑے کو تو اپنے پاس رکھو، کیوں کہ اس لیے کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تو مسلمان جہاد کرتا ہے، لیکن زیرہ کو اب کیا کر دو، بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زیرہ کو لے کر بازار میں جاتے ہیں، حضرت عثمان بھی پیچھے جاتے ہیں، قیمت لگتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زیرہ کو خریدا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید کر، اس کے بعد بھاری بھر رقم کے بدلے خرید کر فرمایا کہ میں نے خرید لی ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ لو، یہ پیسے لے لو۔ جس وقت چلنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھائی وہ میں نے زیرہ پہلے آپ سے خرید لی تھی، آپ کو شادی کا تحفہ بطور تحفہ تو میں آپ کو زیرہ واپس کرتا ہوں۔ جتنا حق مہر تھا نا 480 درہم، وہ جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کیے اور زیرہ بھی واپس کر دی بطور گفٹ تحفہ کے۔ سلسلہ آگے چلتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخا اور حلم اور بردباری کے بہت چرچے ہیں، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جمعہ بھی اس پر بیان ہوگا۔ محترم سامعین، آج غیر مسلم مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو آزماتے ہیں۔ دیکھیں یہ اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں کہ ہم منصف مزاج لوگ ہیں، لیکن انہوں نے قرآن کریم کو نظر آتش کر کر یا قرآن کو اور صاحب قرآن کا مذاق اڑا کر یہ پورے دنیا کے امن کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، وہ قرآن اور صاحب قرآن کی ذرہ برابر بھی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارا پچھلے جمعہ ٹاپک یہی تھا، اس لیے میں نے یہ جو ہے دوسرا ٹاپک شروع کیا، تو ضرورت اس امر کی ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ میں اور آپ قرآن کریم پر عمل پیرا ہو جائیں، ہم ان کو پیغام دیں۔ ہمارا احتجاج کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے بائیکاٹ ہر چیز کا ہو، سوشل بائیکاٹ بھی ہو، ہر طرح سے ان کے ساتھ بائیکاٹ ہو، معیشت پر جس وقت ضرب لگے گی تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ کیا کریں؟ ہم قرآن کریم سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، قرآن کی کلاسز لگیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ڈھالیں۔ جن چیزوں کا قرآن کریم حکم دیتا ہے ان کو اپناؤ، پورا کرو، ان کو پورا کریں۔ جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے، تمام چیزیں، چوری، جوا، شراب، زنا، سود، ایک دوسرے کا حق پر ڈاکہ ڈالنا، غرض تمام منہیات سے میں اور آپ رک جائیں تو انشاءاللہ العزیز عملی طور پر ہم غیر مسلموں کو اس کا جواب دیں گے۔ تو ان سے اس کے لیے کوشش کریں گے اور احتجاج میں جتنا انسان حصہ ڈال سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے کیجئے، تاکہ غیر مسلموں کو پیغام پہنچے کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ان کو اگر کوئی شخص کراس کرے گا تو پھر مسلمان ہے، وہ بیمار شیر ہے، جس وقت وہ کھڑا ہوگا نا تو پھر تمام چیزوں کو پاش کر دے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جی کہ ہم عملی طور پر قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ ادا فرمائے۔